ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا زاد راہ ہے، اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا سامان ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، اب آسان سی مثال دیتا ہوں، اب گندم کا موسم چل رہا ہے نا، تو گندم گھر لا کے سب سے پہلے جو ذمہ دار ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑھولے فل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ بولو، ان کا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ تو جو کڑکیاڑے بیٹھے تھوڑا کون یقین اللہ تے ہے نا، اللہ پہ یقین، لیکن پتہ ہے کہ 1 سال ہم نے گزارنا ہے، اس کے لیے اپنا بندوبست کر لیا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جہاں آخرت میں جانا ہے اس کے لیے میں نے کیا ذخیرہ کیا ہے، اس کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے، اس کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ یہاں کوئی انسان بھوکا نہیں مرتا۔ اگر گھر میں آٹا نہیں ہے وہ کوئی رشتہ دار روٹی دے جائے گا، کوئی عزیز تعاون کر لے گا، کوئی یار اور دوست آ کے آپ کے غم میں شریک ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا آخرت کے سفر پہ اگر تنہا بغیر اعمال صالحہ کے نکل گئے تو وہاں ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہاں ساتھ دینے والی جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ 5 وقت نماز ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ اگر یہ چیزیں پاس نہیں ہیں تو سوائے افسوس کے آخرت میں اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میرے محترم، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز اپنی زندگی کا جزو لا ينفک، جزو لازم بنا لیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، میں گندم کاٹوں، مکئی کاٹوں یا جوار کاٹوں، میں سفر پہ ہوں یا حضر میں ہوں، میں کسی اور جگہ پہ ہوں، میں بیمار رہوں یا صحت مند رہوں، ہر حال میں جو عبادت میں نے قائم کرنی ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز کی عبادت ہے۔ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر خدا کی قسم جب آپ اللہ کے در پہ آتے ہیں، اللہ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز او جی انہوں وساکھ چل رہے ہیں، انہوں کنک بھی تے بکاری جی وڑنی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض سے پوچھتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کاری جی کپڑے بکونا ہی خراب۔ عجیب بات ہے۔ یہ آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ آخرت کے اندر اللہ کے ہاں یہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ کوئی کہے گا نا یا اللہ میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھی میں گندم کاٹ رہا تھا، یا اللہ اس لیے نہیں پڑھی کہ میرے کپڑے خراب تھے، معذرت کے ساتھ یہ آثار آخرت کے اندر قبول نہیں ہوگے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور فرض تب ساقط ہوتا ہے جب اس فرض کو ادا کیا جائے۔ تو اس لیے دنیا کے جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ کریں، آپ کو دنیاوی کاموں سے کوئی نہیں روکتا، لیکن جب مؤذن کی آواز آ جائے کہ حی علی الفلاح، پھر دکان کو چھوڑ دیں، پھر زمیندارے کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس رب ذوالجلال کا بلاوا آ گیا ہے جس نے تجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تجھ سے تیری جان بھی لے لیتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس رب نے تجھے یہ دیا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے کہ آ جا۔ اب بھی اگر انسان نہیں آتا، پھر وہی حضور کی حدیث ہے کہ انسان گناہ کرتا کرتا یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح نماز چھوڑنے والا جب اللہ کے بلاوے کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کے لیے کوئی بلا رہا ہے مجھے یا نہیں بلا رہا۔ تو اس لیے اللہ نے عمر دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے۔ بالخصوص نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ اس جوانی کے اندر جتنے سجدے رب کے سامنے کرنے ہیں کر لو،
سجدوں کی جو لذت ہے وہ حاصل کر لو، سجدے میں رہ کر اپنے رب کو منانا سیکھ لو، وگرنہ بڑھاپے کے اندر پھر اکثروں کو دیکھا ہے کہ پھر سجدے کی توفیق نہیں ملتی، صحت خراب ہو جاتی ہے، ایسی حیثیت پہ پھر بندہ نماز پڑھتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو سجدے کے اندر انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ آج اگر آپ لوگوں نے نمازی اپنے آپ کو بنا لیا ہے تو یہ آپ کی عادت جو ہے یہ قبر تک آپ کے ساتھ جائے گی۔ لیکن آج نوجوانوں کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، سب کچھ دنیا کی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہے وہ چلا سکتے ہیں، لیکن آج میری امت کے میری مسلمان نوجوانوں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو وہ دین کے لیے نہیں ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی بڑی فضیلت ہے، نماز کو اپنا لازمی جز بنا لیں کہ جو کچھ ہو جائے، جتنا مرضی یہ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، لیکن ہم نے جو چیز نہیں چھوڑنی وہ کون سی عبادت؟ نماز نہیں چھوڑنی۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ مسلمانوں کو جب اللہ نے فتح دی، توجہ سے سنیے گا یہ حدیث، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج کے دن میں نے تجارت کی اور جتنا نفع کمایا اتنا نفع آج تک کسی نے نہیں کمایا۔ حضور نے پوچھا کتنا نفع کمایا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے 300 اوقیہ چاندی، اور ایک اوقیہ چاندی کے اندر 40 درہم ہیں۔ اب 300 اوقیہ کو جب آپ ضرب دیں 40 درہم کو 300 کے ساتھ، تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ آج کے زمانے میں بنتی ہے 90 لاکھ روپیہ۔ کتنی؟ ایک دن کے اندر صحابی نے کتنا نفع کمایا؟ 90 لاکھ روپیہ نفع کمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس کے اندر محنت کم ہے لیکن اجر زیادہ ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اس کو تیری اس کمائی سے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کا حساب کتاب لیں گے، توجہ میری طرف کریں، ایک بندے کا حساب کتاب لیں گے تو جب پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے فرض نمازوں میں کمی آ جائے گی، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو میرے اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نفلی عبادت ہے یا نہیں۔ جب فرشتے نامہ اعمال کھولیں گے اس کے اندر نفلی عبادت موجود ہوگی، اللہ فرمائیں گے اس نفلی عبادت کے ذریعے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ تو اس لیے فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سن لیا، تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو نماز چھوڑنے کے نقصانات کے بارے میں ہیں، آپ اگر انہیں دیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اس سے پہلے ہم چلتے ہیں رب کے قرآن کی طرف، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، نماز عبادات کے اندر بڑی اہم ترین عبادت ہے، اور اس عبادت کے چھوڑنے پہ قرآن مجید کے اندر اس عبادت کے ادا کرنے پہ اللہ رب العزت نے بڑے مقامات پہ حکم دیا ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا کہ نماز قائم کرو، کہیں پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات
یذہبن السیئات، کہ جو نماز پڑھے گا نماز کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ کہیں پہ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والا زانی نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا شرابی نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا چور اور ڈاکو نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا قطع تعلقی کرنے والا نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، نماز پڑھنے والا کسی پہ الزام تراشی نہیں کر سکتا، نماز پڑھنے والا کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتا۔ یا اللہ یہ سارے فضائل تو نے نماز کے بارے میں قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی یا اللہ بتا دیجئے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ بے نمازی جو ہوں گے انہیں جب اللہ جہنم کے اندر ڈال لے گا اور جنت والے ان سے سوال کریں گے کہ تم نے کون سا بڑا گناہ کیا تھا جس گناہ کی پاداش میں اللہ نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، تو یہ جہنم والے پہلا جو جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز نہ پڑھنے کی بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کأنما وطر اہلہ ومالہ، اگر کسی شخص کی ایک نماز رہ گئی اس کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ گویا اس کے گھر بار اور سارا مال اس کا ہلاک ہو گیا۔ سارا مال اور ساری اولاد کے تباہ ہونے سے انسان کو جتنا نقصان ہوتا ہے نماز کے چھوڑنے سے بھی اتنا ہی نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں رہ گئی جنگی مشغولیت کی وجہ سے، تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور کفار کو بد دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا قد شغلونی عن الصلاۃ، کہ یا اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ نے بد دعا دی ہے، وجہ کیا ہے کہ یا اللہ ان کافروں کی وجہ سے میں نماز سے میری نمازیں جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں ذرا حضور کی حدیث پہ غور کریں۔ حضور نے فرمایا کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حدیث میں نے سنی آپ نے، ہر بندے نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود دیکھنا ہے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اس لیے حضور نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ لا تترکوا الصلاۃ متعمدا، توجہ سے یہ حدیث سنیے گا، لا تترکوا الصلاۃ متعمدا، لا تترکوا الصلاۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ۔ اس حدیث پہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، یہ کسی مولوی کا قول میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا، کسی مولوی کی بات نہیں بیان کر رہا، یہ آمنہ کے لال کی حدیث مبارکہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، لا تترکوا الصلاۃ متعمدا۔ کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھنے آتے اور ان کو شرعی عذر ہے؟ سارے جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں نماز کے نہیں چھوڑتے؟ بولو، جان بوجھ کے نہ چھڑ دے نماز، تجھے بھی تمہیں بھی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ گندم کی کٹائی، یہ تھریسر وغیرہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضور نے فرمایا کہ لا تترکوا الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟
حضور نے فرمایا کہ فمن ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یہ ملت اسلام سے نکل چکا ہے۔ کہہ دو اپنے آپ کو مسلمان، کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف نام کے مسلمان سے بندہ مسلمان نہیں بنتا، کام مسلمانوں والے کرنے پڑتے ہیں۔ نماز کی فکر نہیں ہے، دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، 3 4 بچے ہو جاتے ہیں، اور ان بدبختوں کو دعائے قنوت تک نہیں آتی۔ اب ہر ایک کے گھر میں جا کے ہم نے تو نہیں سکھانی، آپ کو کہا ہے نماز سیکھو، ویسے کھڑے ہو کے نیچے اوپر ہونے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ آؤ میرے پاس، مسجد میں نہیں آ سکتے گھر میں آ جاؤ، ابھی تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنی نماز درست کر لو۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ آخری حدیث ذہن میں رکھیں اور دل پہ لکھ کے جائیں، اور کوشش کریں کہ زندگی چلی جائے گی لیکن آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا نا، اللہ تعالی سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیں گے وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ جس کے بارے میں پوچھیں گے وہ کون سی عبادت ہوگی؟ نماز ہوگی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز صحیح اور درست نکل آئی، قد افلح و انجح، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ جس کی نماز صحیح اور درست نہ نکلی، فقد خاب و خسرا، تو یہ شخص کیا ہوگا؟ ذلیل و رسوا ہوگا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوگا۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جس نے نماز پڑھی تھی لیکن نماز صحیح نہیں، خشوع خضوع نہیں تھا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کے بارے میں آپ سوچیں پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں۔ دیکھیں اللہ نے حضور کی امت کے لیے ایک سہولت دی ہے نا، آپ گندم کاٹ رہے ہیں، آپ نے تھریشر لگائی ہوئی ہے، وہیں پہ آپ چادر بچھائیں، وضو کریں، نماز پڑھ لیں، اللہ آپ کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ سمجھے میری بات؟ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ مسجد کے قریب ہیں، گاؤں میں ہیں، فارغ ہیں، 5 وقت کی نماز مسجد میں آپ کی آ کے پڑھیں۔ اکیلے پڑھیں گے ایک نماز کی جو ہے نا اللہ ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب دے گا۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں، اپنے ساتھ ایک چادر رکھیں اور اس نیت سے رکھیں کہ اگر میں جو ہے نا جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاؤں، سمجھ آ گئی، میں جا کے کوئی گندم کاٹوں، کوئی اور کام کروں، جب نماز کا وقت آئے گا تو میں اس کو بچھا کے نماز پڑھوں گا، تو اس چادر کے اٹھانے پہ بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں گے نماز پڑھنے کی، نہیں پڑھیں گے؟ اپنے گھروں کے اندر خواتین پہ اس کا اہتمام کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ خدا کی قسم آپ نماز پڑھ کے 5 وقت کی نماز کچھ دنوں تک مسجد میں کھڑے ہو کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کچھ دنوں تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، اور ساتھ میں اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے، یا اللہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔